بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ تر موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کی گھبراہٹ دور کر دیتی ہے، جگر اور گردوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ ناظرین، کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو ٹماٹر کا رس بہت فائدہ دیتا ہے۔ خون کی کمی، یرقان اور موٹاپے کی صورت میں صبح نہار میں ایک بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا ہزاروں دعاؤں سے بہتر ہے۔ ناظرین، انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر چھائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت چمکنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کا تیل پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی طاقت دیتا ہے۔ کشمش دوران خون کو بہتر بناتی ہے۔ پابندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم میں دوران خون کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ کشمش فولاد حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے جو دوران خون کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کشمش میں پایا جانے والا کیلشیم دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان کو ٹوٹنے اور کھوکھلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، کشمش جلد کو سخت دھوپ کے نقصان سے بچاتی ہے۔ کشمش میں ایک ایسا کیمیائی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دھوپ کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمش میں موجود امائنو ایسڈ کی بڑی مقدار جلد کی صحت اور خوبصورتی کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کشمش سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی۔ یہ خشک میوہ پوٹاشیم سے مالا مال ہے جو جسم میں موجود نمکیات کی مقدار کو متوازن کرتا ہے۔ جسم میں موجود نمکیات کی مقدار متوازن ہونے سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، پانی میں بھگونے کے بعد اسے استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والے غذائی اجزاء کی مقدار بڑھتی ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، 10 چیزیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں تو سکون مل جانے کے قوی امکانات ہیں۔ نمبر 1، حسد اور نفرت کرنا چھوڑ دیں کیونکہ نفرت مزید نفرت اور بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، ماضی کو فراموش کر دیں کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، بلکہ ماضی میں رہنا آپ کی حال اور مستقبل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، باکمال ہونے کا خبث نکال باہر کریں کیونکہ مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ نمبر 4، سب کو خوش کرنے کا خیال ہی اچھا نہیں ہے کیونکہ جس سے سارے خوش ہیں تو سمجھو وہ منافق ہے۔ نمبر 5، منفی باتوں کو الوداع کہہ دیں کیونکہ منفی باتیں بلند کرداری اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ نمبر 6، فضول بحث سے جان چھڑائیں کیونکہ اس سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور بدگمانی بڑھتی ہے۔ نمبر 7، نیچا دکھانے والے لوگوں سے دور رہیں کیونکہ وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو اپنے نزدیک کیسے برداشت کر لیں گے۔ نمبر 8، غصہ بالکل چھوڑ دیں کیونکہ غصہ کرنے سے اپنا بہت سا نقصان ہو جاتا ہے اور غصے کا آخر ندامت ہوتا ہے۔ نمبر 9، دوسروں سے موازنہ اچھی بات نہیں کیونکہ ہر کسی کی نصیب، قابلیت اور فطرت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو موازنہ کیسے۔ نمبر 10، کسی ظاہری نقصان ہونے کی صورت میں افسوس نہ کریں، اور افسوس کس لیے؟ جو کرتا ہے رب کرتا ہے اور رب کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ اگر ہر وقت آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ گرم پانی میں کھیرے کا رس ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے، اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو کھانے کے بعد کلونجی کھاؤ۔ ناظرین، نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعہ فرشتہ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔ 2 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا۔ ناظرین، پودینہ کے چند پتے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ زیتون کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ چنے کی دال اور کدو کو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت کرنے والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے آنکھ کے اندر عرق گلاب کے چھینٹے ماریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور با آواز بلند فرمایا، اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، انہیں عار مت دلاؤ، ان کے عیوب کا پیچھا مت کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیوب کا پیچھے اللہ تعالیٰ کرے تو وہ اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں دبکا بیٹھا ہو۔ ناظرین، جن لوگوں کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے اور جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ ناظرین، نہار منہ دودھ کے ساتھ عجوہ کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ 50 سال تک جوان رہے گا۔ کھانے میں زیرہ ضرور شامل کریں، زیرہ ہاضمے کی خرابیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمک کا استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد اور کمر درد میں سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے کافی فائدہ ملتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل سے کمر اور جسم کے باقی حصوں کی مالش کرنے سے تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کا تیل جوڑوں اور کمر درد کے لیے کافی مفید ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی جوانی برقرار رہے گی۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جائیں، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہیں، خود کو سادہ اور عام رکھیں اور پرسکون رہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل امتحان یہی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بعد جلدی جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ، کھیرا، بھنے چنے اور بند گوبھی۔ ناظرین، زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ درد ختم ہو جائے گا۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑنے سے اس کا رس اچھی طرح نکل آئے گا۔ ناظرین، ہم بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مشکل میں ہمارے کام آئیں، لیکن اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ ہم اللہ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ ناظرین، رات کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ نکل آتا ہے اور پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ دعا اور بد دعا دونوں کے اثرات ملنے کا وقت 1 سیکنڈ سے 1 سال کم از کم ہے، لیکن اس دوران ظالم بھول جاتا ہے کہ اس نے کہاں سے بد دعا لی، پھر جب اثرات ملتے ہیں تو کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کرا دیا۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس سے دعا لیتا ہے تو وہ بھی سال بھر میں بھول جاتا ہے کہ اسے کس کی دعا ملی۔ اس طرح جب اچھے حالات ملتے ہیں تو لوگ اپنی کامیابی خیال کرتے ہیں، محنت کا حاصل سمجھتے ہیں، جبکہ نتائج کو بدلنے میں اہم کردار دعا ادا کر رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس احسان کا شکر بجا لانے کے بجائے انسان تکبر میں چلا جاتا ہے، لیکن عقل مند انسان ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔
جب ہم بچے کو چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں تو اسے ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے دور کچھ فاصلے پر خود کھڑے ہوتے ہیں۔ بچہ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، ڈگمگاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو چلنا سکھانے کے لیے اسے اس عمل سے گزارنا کس قدر ضروری ہے۔ اس سکھانے کے عمل کے دوران ہماری تمام تر توجہ بچے پہ ہوتی ہے۔ وہ جہاں ڈگمگاتا ہے ہم اسے تھامتے ہیں، جہاں گرتا ہے اسے دوبارہ اٹھاتے ہیں اور کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بنانا چاہتا ہے تو انہیں اکیلا کھڑا کر دیتا ہے اور خود مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں جب کبھی آپ اپنے کو تنہا محسوس کریں تو جان لیں اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ کو کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ آپ کو بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور اس کی طرف قدم بڑھانے ہیں۔ کھانے میں اجوائن زیادہ استعمال نہ کریں، زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر مسل دو، تمام داغ دھبے اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ معدے میں جلن رہتی ہو تو ٹینڈے کھاؤ، معدے کا جلن نہیں ہوگا۔ ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ والی چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پیٹ پھولنے کا خدشہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ اگر متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کریں۔ کیلے کھائیں، کیلے میں جو پوٹاشیم ہے وہ نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ شدید کھانسی اور گلے کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بہترین نتائج کے لیے مسلسل 3 دن استعمال کریں۔ ناظرین، امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جائے گی۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کریم ذات جو درخت کی پتلی اور نازک سی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو رات بھر تھامے رکھتی ہے اور گرنے نہیں دیتی، بھلا احسن تقویم میں خلق کیے ہوئے انسان کو تنہا اور بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ زندگی میں ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کا ہماری سوچ، مزاج اور ترقی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو صرف دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ کی سوچ بھی اسی رنگ میں رنگی جائے گی۔ لیکن اگر آپ خود کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو ترقی کی بات کرتے ہیں، جو نئے خیالات بانٹتے ہیں، جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے کی طرف راغب کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی بھی مثبت سمت میں بدلنے لگتی ہے۔ وقت قیمتی ہے، اسے ان لوگوں پر خرچ کرو جو آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں، نیچے نہیں گراتے۔ ناظرین، یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ جیسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں ویسا ہی آپ بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اچھے اور مثبت لوگوں کو اپنا دائرہ بناؤ۔ اگر کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہو یا بالکل ہضم نہ ہوتا ہو تو سیاہ نمک 100 گرام، نوشادر 50 گرام، اجوائن تیسری 300 گرام ملا کر ان کا سفوف بنا لیں اور اس سفوف کو دن میں 3 مرتبہ صبح شام اور دوپہر استعمال کریں۔ اس نسخے کے باقاعدہ استعمال سے آپ کا کھانا بالکل صحیح ہضم ہونے لگے گا۔ ناظرین، سبز پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے اور پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ: معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، ڈکارے آنا، ان تمام امراض کو دور کرنے کے لیے چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام، سوکھا پودینہ 12 گرام، چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سوکھا پودینہ اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ یہ تمام اجزاء یکجان ہو جائیں، تو آدھا چمچ کھانے کے بعد یا دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔
1 चम्मच शहद और 2 चम्मच गाजर के रस में चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। तमाम दाग धब्बे और झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। मसाने की बीमारियों में गन्ने का रस पीना मुफीद है। दुबले पतले लोग बाकायदा खजूर का इस्तेमाल करें। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमजोरी दूर हो जाती है। पाँव के नाखूनों पर जैतून का तेल लगाने के फवायद, यादाश्त बेहतर होगी, कमजोर नजर तेज होगी, आसाबी कमजोरी से निजात मिलेगी और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा।